السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی نے دو جڑواں بچوں کو پیدا کیا تو ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلا کر بیوی کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ بیوی کو ابھی آزاد کر دوں، مگر میں صبر کر گیا اور آنکھیں جھکا کر ڈاکٹر صاحب کی بات سنتا رہا۔ بیوی کے اس حرکت سے میں ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بیوی کو گھر لے کر آیا تو وہ مجھ سے روزانہ 1 کلو گوشت منگواتی اور کہتی کہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ میں روز 1 کلو گوشت لے آتا۔ بیوی گوشت پکا کر چھت پر لے جاتی، واپس آتی تو کہتی میں نے کھا لیا ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ 1 کلو گوشت کیسے کھا سکتی ہے۔ چھت پر جاتا تو کوئی نہ ہوتا، پھر ایک چھت سے مجھے کسی کی آواز محسوس ہوئی۔ چھت پر گیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اچانک مجھے ڈاکٹر کی یہ بتائی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ میری عمر 10 سال تھی جب ہر رات میرے ماں باپ کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ میرے بابا ایک مزدور تھے، وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ بہت کم پیسے ہوتے تھے۔ وہ مجھے بھی یہی سمجھاتے تھے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ ہم فضول خرچ کریں۔ اس لیے مجھے ابھی سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ میرے لیے سب کچھ نہیں خرید سکتے جو دوسرے بچوں کے ماں باپ ان کے لیے خریدتے ہیں۔ مجھے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں ایک غریب انسان کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے محنت کر کے زندگی میں کچھ بننا ہے۔ مگر دوسری طرف میری ماں مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتی جو میں ان سے مانگتا تھا۔ مہنگے سے مہنگے کپڑے لاتی، اچھے سے اچھا کھانا بناتی اور مہنگی مہنگی چیزیں اور کھلونے بھی مجھے لا کر دیا کرتی تھی۔ لیکن میں ان کپڑوں کو صرف تب ہی پہن سکتا تھا جب تک میرے بابا گھر نہیں آتے تھے۔ میں ان کھلونوں سے تب تک کھیل سکتا تھا جب تک بابا گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی میرے بابا گھر آتے میں پھر سے اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا۔ میری ماں سارے کھلونے اور کپڑے چھپا دیتی۔ ایک دن میری ماں میرے لیے بہت مزیدار پیزا لائی۔ میں نے اسے بہت مزے لے کر کھایا، لیکن میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ رات کو میرے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ مجھے محلے کے حکیم کے پاس لے کر گئے۔ حکیم نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا کھایا تھا؟ درد کی شدت میں میں بول اٹھا کہ میں نے پیزا کھایا تھا۔ باپ نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا یہ مذاق کر رہا ہے، ہم نے اس کو کوئی پیزا نہیں کھلایا، ہم نے تو دال روٹی کھائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوائی دی اور میں گھر آتے راستے میں ہی سو گیا۔ لیکن پھر سے مجھے میرے ماں باپ کے جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں تھا لیکن آوازوں کو صاف سن سکتا۔ کہاں سے لائے تم پیزے کے لیے پیسے؟ تم جانتی ہو آج کل یہ پیزا کتنا مہنگا ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ کوئی پیزا لے کر آ سکے؟ اور یہ کپڑے یہ کس نے دیے؟ یہ مہنگے مہنگے کھلونے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے بتا دیں۔ رقیہ، اگر تو کوئی غلط کام کر رہی ہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، پھر جو دل چاہے کرنا، لیکن ابھی میری عزت کو نیلام نہ کر۔ میرا باپ روتا ہوا چلا رہا تھا۔ وہاں بھی آج بول اٹھی کہ میں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ کیا تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں بھی ہر ماں کی طرح یہی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اچھی چیزیں کھائے، اچھے کپڑے پہنے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کھائے پیے۔ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں سب کچھ لا کر دوں گا، لیکن تم نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ میں یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بھی کر رہی ہوں، لیکن تجھے میری فکر اور محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ میری فکر نہ کر، مجھے یہ بتا تو یہ پیسے کہاں سے لا رہی ہے؟ مجھے بتا دے، سمجھا؟ نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی جاگ گئی تھی۔ میری ماں نے
میرے باپ کو کچھ کان میں بتایا تھا، لیکن میرا باپ پھر سے چیخنے چلانے لگا کہ تو جو بھی کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ماں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ غلط ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو ترستے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اب میں بڑا ہو گیا تھا، میں نے اپنی تعلیم تقریباً پوری کر لی تھی جب مجھے میرے بابا کی کال آئی۔ انہوں نے یہ بری خبر سنا دی کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں گھر چلا آیا تو میری ماں کو کفن میں لپیٹا دیکھ میرا دل بھر آیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کہ میری ماں کو جانے کیا ہو گیا، کیوں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بابا جان نے بتایا، ہم سب نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا ہے، بس اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی ہے۔ کئی ہفتوں تک میں اداس رہا، کیونکہ اتنے سال میں بھی اپنی ماں کے پاس نہ رہا تھا، اور جب واپس آیا تو وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب میں نے واپس جانے کا ارادہ دل سے نکال دیا اور گاؤں میں ہی کام کاج کرنے لگا۔ جب مجھے میری خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر گئی تھی، یہ اس کی آخری خواہش تھی، تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، میں حیران و پریشان رہ گیا کہ میری ماں نے مجھے بنا بتائے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے بابا جان سے کہا تو میرے بابا جان نے کہا، ہاں ہاں، تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی تو پسند کی تھی، وہ ہمارے گھر بھی آتی جاتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو۔ میرے بابا نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہ ہی کرنا جو تمہاری ماں تمہارے لیے پسند کر گئی ہے۔ لیکن میرے دل میں میری ماں کے لیے ہمیشہ سے بہت زیادہ محبت تھی، میں ان کی آخری خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں بہت تکلیف میں مری ہے، تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد تو اس سے اور بھی زیادہ جھگڑا کیا کرتا تھا، سارا دن اس سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ بیٹا، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے اور بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگایا بھی نہیں جا سکتا، پر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری پیاری بہن نے کوئی ٹینشن لی تھی، دل میں کوئی بات رکھ لی تھی کہ اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور ورنہ خود سوچو ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے کوئی خاص بیماری بھی نہ تھی، اور یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ اگر تم پوری کرو گے تو تمہاری ماں کو خوشی ہوگی، نہیں تو اس کی روح بھی تڑپتی رہ جائے گی۔ اور تمہارا باپ کیوں تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا؟ میں تمہیں اس لڑکی کی تصویر دکھاتی ہوں، اس کا نام تبسم بطول ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی اور پیاری لڑکی ہے، پھر اس کا اس دنیا میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس سے شادی کرنے سے اور اس کو پناہ دینے سے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھی ہم سفر بھی مل جائے گی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں تبسم بطول کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا، وہ واقعی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ میری ماں کے پاس گھرداری سیکھنے آیا کرتی تھی۔ جب میری ماں بیمار ہوتی تو ہمارے گھر کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی، اس لیے ماں نے اسے پسند کر لیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری ماں آخری وقت میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس پریشانی کی وجہ میرا باپ تھا۔ تبسم بطول بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور ہنرمند لڑکی تھی، میرے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دی، اور 5ویں ماہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ تبسم 2 بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ ان 9 مہینوں میں میری بیوی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے والد صاحب نہ جانے کیوں تبسم سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو اچانک ہی ان کو اتنا غصہ آ جاتا کہ وہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی
ناپسند کرتے تھے۔ میں اپنے بابا سے بچپن میں ہی ڈرتا چلا آیا تھا۔ یوں تو تبسم ان کے سامنے کچھ نہ بولتی تھی، لیکن اکثر مجھے یہ کہتی تھی کہ تمہارے باپ کو مجھ سے نہ جانے کیوں اللہ واسطے کا ویر ہے۔ خیر، میں آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کروں گی؟ اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، پھر بھی وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ میری تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے کوئی اچھی نوکری بھی نہیں مل سکی تھی۔ اس گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چاند سے بیٹوں سے نواز ڈالا تھا، لیکن تبسم بطول کا بڑا آپریشن ہوا تھا۔ اسی روز ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور تبسم کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ دل کرتا تھا کہ تبسم کو ابھی طلاق دے کر گھر سے بھیج دوں۔ میں ڈاکٹر کے سامنے شرمندہ سا کھڑا رہا۔ غصے کی وجہ سے میرا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، لیکن میں اس خوشی کے موقع پر بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ میرے 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، اس لیے میں سب کچھ بھلا کر چپ چاپ ہو گیا۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد وہ مزید کمزور ہو گئی تھی۔ گھر لے آیا تو تبسم بولی، مجھے روزانہ 1 کلو گوشت لا دیا کرو، میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ باقی خرچے کم کر دوں گا، مگر اپنی بیوی کے لیے گوشت ضرور لے کر آیا کروں گا۔ میں ہر ہفتے میں 3 سے 4 بار تبسم کے لیے 1 کلو گوشت لے کر آتا، مگر میں نوٹ کرتا وہ گوشت لے کر چھت پر چلی جاتی۔ جب نیچے آتی تو کہتی میں نے گوشت کھا لیا ہے۔ آخر ایک ہی دن میں وہ 1 کلو گوشت اکیلے کیسے کھا سکتی تھی؟ میں جب بھی گھر آتا تو وہ چھت پر ہوتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رات کو بھی اٹھ کر 1-2 چکر چھت پر لگا آتی تھی۔ اب اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک سا تھا، اچانک سے کیسے فوت ہو گیا۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ خیر، ہم دونوں نے صبر کر لیا اور پھر سے اپنی زندگی گزارنے لگے، مگر میری بیوی کی حرکتیں اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ایک روز میرے بیٹے کے رونے پر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا تبسم کمرے میں نہیں تھی۔ میرا بیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ میں گہری نیند سے جاگا تھا، اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بچے کو روتا چھوڑ کر یہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے سارے گھر میں دیکھا، وہ کہیں نہ تھی۔ پھر اچانک وہ چھت سے نیچے اتر رہی تھی۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچہ رو رہا ہے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ وہ کہنے لگی، میں نے سن لیا تھا، بس میں آ رہی تھی۔ میں نے تو اس سے پوچھا کہ تم چھت پر کیوں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کمرے میں گرمی بہت زیادہ تھی، چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بس اسی لیے چلی گئی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے تبسم کو کمرے کی طرف جانے کو کہا۔ میرے والد صاحب بھی بچے کی آواز سے جاگ گئے تھے اور وہ تبسم کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے اور واپس چلے گئے۔ تبسم اب چھت پر ہی زیادہ تر وقت گزارتی تھی۔ مجھے تبسم پر شک سا ہو گیا تھا۔ میں 1-2 بار تبسم کو بنا بتائے چھت پر بھی گیا تھا، مگر وہاں کچھ پرانے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر سوچا کہ مجھے تبسم پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار چلا گیا۔ اب میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے بازار میں کھلونے وغیرہ دیکھ کر اسے مانگنے کی ضد کی۔ اس کھلونے کو دیکھ کر رونے لگا۔ میرے بیٹے نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہ کھلونا چاہیے ہے۔ میں دکان میں جا کر اس کھلونے کی قیمت پوچھی تو وہ میری اوقات سے باہر تھی۔ میں نے اپنے بچے کو کوئی اور چیز لے کر دی اور اسے گھر لے آیا، اور وہ تبسم کے سامنے بھی رو دیا کہ بیوی نے پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے، تو میں نے اسے بتا دیا کہ فلاں دکان پر اسے بہت بڑا بھالو پسند آ گیا تھا، لیکن وہ 3000 کا تھا، اس لیے میں اسے نہ لے کر دے سکا۔ تم اس کو کچھ بنا کر کھلا دو تاکہ یہ بہل جائے
اور اس بھالو کو بھول جائے۔ اگلے دن گھر میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا اسی بھالو سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے تبسم سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بھالو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میری کمیٹی نکلی تھی تو میں جا کر اس کے لیے بھالو لے آئی، اور میرے بیٹے کے لیے کبھی مہنگے کپڑے، کبھی جوتے، کبھی کھلونے اور گھر کی چیزیں بھی لے آیا کرتی تھی۔ میں جب بھی ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ یہی کہتی تھی کہ میری کمیٹی نکلی ہے۔ میں نے ایک دن محلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کی تو وہاں کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھی، پہچانتی تھی۔ میں ان سب کو خالہ کہتا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میری بیوی نے وہاں پر تو کوئی بھی کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر میری بیوی اتنے پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ دن بھر میرے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے تھے کہ میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، اور کبھی میں یہ سوچتا کہ اسے یہ پیسے کون دے رہا ہے، یا وہ یہ چوری چکاری تو نہیں کر رہی۔ اچانک میرے دل و دماغ نے گھنٹی بجائی کہ میری بیوی اب بھی چھت پر جاتی تھی اور وہ اب بھی مجھ سے گوشت منگواتی تھی، مگر وہ گوشت کے پیسے خود دیتی تھی۔ ضرور کوئی چکر تھا۔ سوچا اب تو یہ راز جان کر ہی رہوں گا۔ آج رات بھی میری بیوی چھت سے ہو کر آئی تھی۔ میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ سوچا کہ ایک بار پھر چھت پر جا کر دیکھتا ہوں، کیونکہ پہلے جتنی بار بھی گیا تھا وہاں بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھنے ہی لگا کہ مجھے چھت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں۔ میں بری طرح سے ڈر گیا تھا، حیران و پریشان رہ گیا۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آخر چھت پر کون تھا؟ رات کا وقت تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس وقت چھت پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ مجھے آواز کسی جانور کی لگتی کہ چھت پر پہنچ کر میں نے چھت پر لگے بلب کو آن کیا۔ مجھے آواز سامنے پڑے پرانے سامان میں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سامان کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک پنجرا پڑا ہوا تھا اور اس سے تالا لگا ہوا تھا۔ آوازیں اسی میں سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ توڑ دیا کہ میرے پاس اس کی چابی نہ تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کالی بلی تھی جو اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ بلی پنجرے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا روز میری بیوی 1 کلو گوشت اس بلی کو کھلایا کرتی تھی؟ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں ابھی بھی گوشت پڑا نظر آ رہا تھا۔ آخر میری بیوی نے ایک کالی بلی یہاں کیوں پال رہی ہے؟ اگر یہ بلی اس نے پالی ہے تو مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ میں حیران و پریشان وہیں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں بری طرح سے ڈر کر پلٹا تو میرے بابا جان تھے۔ مجھے میرے بابا جان نے کہا، یہ کوئی عام بلی نہیں ہے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں شاید یاد نہ ہو، لیکن جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری ماں بھی تمہارے لیے ایسے ہی مہنگے مہنگے تحفے اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں لایا کرتی تھی جن کو خریدنے کی ہماری اوقات نہیں تھی۔ میں بہت ہی غریب آدمی تھا۔ وہ ایک غلط کام کر رہی تھی، پر یہ کام ایسا تھا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ یہ ایک ایسی بلی ہے جس پر بہت بڑا کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم جادو ہے جس میں کالی بلی کو 40 راتوں تک قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، پھر اس پر کچھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ اگر آپ اس میں ناکام ہو جائیں تو آپ کی جان چلی جاتی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ایسی ہی ایک بلی پر عمل کیا تھا۔ اس کے پاس بھی ایک ایسی ہی کالی بلی تھی جسے وہ چھپا چھپا کر رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلی کو جب تک اپنے پاس رکھیں تب تک آپ کو دولت ملتی رہتی ہے، دولت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے
اور آپ کے ہاتھوں میں غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بچی کو پالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو روزانہ 1 کلو گوشت کھلانا ہوتا ہے۔ بلیوں کو آج بھی ایک پراسرار مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا پر پائی جانے والی سب سے پرانی مخلوق ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس بلی کو لے کر اس پر دوبارہ سے وہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ ہر بار عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمہاری ماں بھی اس عمل کو دوبارہ کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شاگردہ تھی جو یہ سب کچھ جانتی تھی۔ تمہاری ماں نے اس کو بھی یہ عمل سکھایا ہوا ہے۔ اس نے بھی اس پر عمل کیا اور اسے یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تبھی اس کے پاس دولت ختم نہیں ہوتی۔ بیٹا، یہ سب کچھ تمہاری بیوی اپنے اولاد پیدا کرنے کے بعد سے کرنے لگی ہے، اس لیے میں اسے ناپسند کرتا تھا۔ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھو، یہ نہایت ہی خطرناک کام ہے۔ تمہاری بیوی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ اپنی جان پر کھیل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بھی اسی وجہ سے فوت ہوا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس جادوگرنی کو اس گھر سے نکال دو۔ تمہاری ماں بھی ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے بھی ساری زندگی غلط کام کر کے پیسے کمائے اور تمہاری بیوی بھی یہی سب کچھ کر رہی ہے۔ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی نے اپنی زندگی تو سنوار لی ہے اور اپنی آخرت خراب کر لی ہے، اور اپنے ساتھ ہی تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی۔ ایسی عورت کل کو تمہارے بیٹے کی کیا تربیت کرے گی؟ میرے والد صاحب نے مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ ایک پل میں ہی غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو نیند سے جگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو میں نے خود سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کیسے میری ماں بچپن میں میری ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ مجھے ہر چیز لا کر دیتی تھی جو میں چاہتا تھا۔ میرا باپ جتنی محنت کرتا تھا اسے اتنی ہی محنت کی کمائی ملتی تھی، لیکن میری ماں نے میرے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی تو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے بچپن میں ہر اچھی چیز ملی۔ میں شہر میں جا کر پڑھنے کے قابل ہوا۔ شہر میں مجھے جو پیسے بھیجے جاتے تھے وہ میری ماں ہی تو مجھے بھیجا کرتی تھی۔ ساری زندگی وہ میری خاطر اپنی جان پر کھیلتی رہی۔ میری خاطر وہ ایک ایک خطرہ مول لے رکھ کر اس دنیا سے چل دی، اور اب میری بیوی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ میں نے تبسم کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے لیے کوئی نیا جوڑا خریدا ہو، کوئی مہنگا سوٹ پہنا ہو، یا اپنے لیے کوئی سونے کی چیز بنائی ہو۔ وہ تو ہمیشہ میرے بیٹے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے چیزیں لایا کرتی تھی۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ جب میرا بیٹا ایک کھلونے کے لیے بلک بلک کر رو رہا تھا، میں اسے وہ کھلونا نہ دلا سکا۔ پھر بھی وہ پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میرا بیٹا بہت خوشی خوشی اس کھلونے سے کھیل کود رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی اگر یہ سب کچھ کر رہی تھی تو بہت مجبوری میں کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں یاد آ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں علم بھی ہے کہ تمہاری بیوی کتنی کمزور ہے۔ وہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے اور تم نے اس کی صحت کا کوئی بھی خاص خیال نہیں رکھا۔ پیدائش کے وقت اس کی اور بچوں کی دونوں کی جان کو شدید خطرہ ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ایک بیٹا بہت زیادہ کمزور ہے۔ مگر اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ سب باتیں میری بیوی نے ڈاکٹر کو بتائی ہوں گی کہ میں اس کی صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ تبھی مجھے اس وقت بیوی پر غصہ آیا تھا، مگر آج مجھے یہ باتیں سب سچ لگ رہی تھی۔ میں نے
کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی فروٹ یا کھانے پینے کی چیزیں نہیں لایا تھا۔ میں بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اگر صاف صاف الفاظ میں کہوں تو میں کام چور تھا، کبھی بیوی اور بچوں کے لیے سوچا بھی نہیں تھا، مگر میں اتنے پیسے کماتا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کی ضروریات خود پوری کر سکتا، تو اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں بہت زیادہ محنت مشقت کروں گا۔ میں ایک معمولی سی جگہ پر نوکری کر رہا تھا جہاں پر اتنی تنخواہ ملتی جس سے میرا اپنا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا، مگر میں نے اب خود سے اچھی جگہ سے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی اور چند دنوں کے بعد مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو سامنے بٹھایا اور اسے بتا دیا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور حیران نظر آنے لگ گئی تھی۔ اس نے سر کو جھکا لیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اسے پیار سے سمجھایا، اب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بلی کو واپس کر وہیں پر چھوڑ آؤ جہاں سے لے کر آئی تھی۔ اب میں اتنا کام کاج کروں گا کہ تمہارا اور تمہارے بیٹے کا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں گا۔ میرے بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا تھا کہ اب تم سے جو وہ ہو گیا ہے اس کے لیے خدا سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا کوئی بھی کام کاج نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اس بلی کو قبرستان میں چھوڑ آئی تھی اور میں اپنی نوکری سے اتنا کمانے لگا تھا کہ سارے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھلونے بھی لے کر آتا تھا۔ میں نے اسے ہر چیز کھلاتا پلاتا تھا۔ میں نے تبسم کے لیے بھی کپڑے اور جوتے لیے۔ ایک دن میں انہیں باپ سے کہا، بابا، اگر آپ نے اس وقت کوئی ایسا قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ زندہ ہوتی۔ ساری زندگی آپ میری ماں سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر آپ ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ ہم ہمیشہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ برا کام کر کیوں رہا ہے۔ ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثالی بیوی اپنے شوہر کے ہر دکھ اور سکھ کی سچی ساتھی ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات اپنے شوہر کی آمدنی کے حساب سے پورا کرتی ہے، اپنے شوہر سے پورے خلوص اور شوہر کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ صبر شکر کے ساتھ اپنے شوہر کا ہر حالات میں ساتھ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کو ادا کرتی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے شوہر کو اپنی عزت و وقار کا حقدار سمجھتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کے جنت اور جہنم جانے کا فیصلہ شادی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جو عورتیں مرد کی قدر نہیں کرتی، کاش وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوتی کہ مرد کتنی محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر کا راشن، والدین کی دوائیوں کا خرچہ، بیوی کے فیشن کا خرچہ، بچوں کے کپڑے، ان کی پڑھائی کا خرچہ، بجلی کا بل، اور بیچارے ایسے بھی ہیں جن کے گھر بھی اپنے نہیں ہوتے، گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد کا ساتھ دے اور حوصلہ بڑھاتی رہے، لیکن آج کل عورت مرد کو حقیر سمجھنے لگی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔